ان سے فون پر رابطے کئی مہینے پہلے کیے جاتے ہیں، ان کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان سے ان کے وقت کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ علماء قربان جاؤں اپنی جانب سے، اور یقین جانیے اپنی جانب سے لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ علماء آپ کی محبت میں، ہماری محبت میں ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، یہ ان علماء کا احسان ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج ان علماء کو دعوتیں دی گئی، آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ شہر رڑکی پر پروگرام ہے، رڑکی کا رہنے والا وہ بچہ بھی علماء سے محبت کرتا ہے، نوجوان بھی علماء سے محبت کرتا ہے، بزرگ بھی اپنے علماء سے محبت کرتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، آپ کے بارے میں بتاتے رہیں، اور اس طرح سے یہ پنڈال خالی پڑا ہوا اگر انہیں نظر آئے گا تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے جواب دیجئے کہ ان علماء کا دل نہیں دکھے گا، انہیں یہ برا محسوس نہیں ہوگا، اور آپ کی جو تعریفیں ہیں وہ برائی میں تبدیل کرنے پر یہ علماء مجبور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ کے واسطے سے، آپ کے تعلق سے ان علماء کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں بتائی گئی، کیسی کیسی تعریفیں آپ کے بارے میں کی گئی۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ شہر رڑکی کا پروگرام ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ علماء سے رابطے کرتے ہوئے بتایا کہ علماء سے شہر رڑکی کا رہنے والا بچہ بھی محبت کرتا ہے، نوجوان ساتھی بھی محبت کرتا ہے، بزرگ بھی محبت کرتا ہے، لیکن آج افسوس صد افسوس اپنے نوجوانوں پر میں آیا، میں نے پنڈال کو خالی پڑا ہوا دیکھا، یقین جانیے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں تو ان علماء کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں، اگر یہ علماء آپ کے سامنے اسی حال میں مدعو کر دیے گئے، ان علماء کے دل کو احساس ہوگا، ان علماء کو برا لگے گا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، جو آپ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، خدا کے واسطے ادھر ادھر کھڑے نہ ہوں، بلکہ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ پروگرام باضابطہ طریقے سے شروع کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ شروع کرنے کے بعد یہ پروگرام زیادہ وقت آپ کا نہیں لے گا، بلکہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سرد رات ہے، سردیوں کی رات ہے، گرم گرم بستریں بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، رڑکی سے تعلق رکھنے والے باشندوں، یقین جانیے جب اللہ اور رسول اللہ کے نام پر جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان سے ملاقات کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے آپ سے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی آدھی رات اور اپنی رات کا ایک حصہ ان علماء کے سپرد کریں، اس محفل کے سپرد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کا اجر آپ جب وہ میدان محشر قائم ہوگا اس وقت آپ اس کا اجر پاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہمیں جو صلہ مل رہا ہے، جو اجر مل رہا ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، یہ انہیں محفلوں کا ثمرہ ہے، یہ ان علماء کی زیارت کرنے کا ثمرہ ہے، ان علماء سے ملاقات کرنے کا ثمرہ ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بہت بات ہو چکی، وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، ہماری یہ محفل باضابطہ طریقے سے شروع ہوئی چاہتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ان محفلوں کے جو علماء موجود ہیں، آج کی ہماری فہرست میں جو سب سے معزز علماء جو آج آپ کے اس پنڈال کے اور آپ کے شہر رڑکی کے اور آپ کے اس پنڈال کے آپ کے اسٹیج کے دولہ سمجھے جاتے ہیں، دولہ جانے جاتے ہیں، جو آج کے اسٹیج کے معزز مقرر ہیں، معزز مہمان ہیں، جناب حضرت اقدس فقیہ الامت جناب حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو لکھیم پور کھری کی سرزمین سے، لکھنؤ سے بہت دور کے فاصلے پہ وہ گاؤں بستا ہے، وہ شہر بستا ہے، وہ ضلع بستا ہے، اس ضلع اس شہر سے تعلق رکھنے والے حضرت اقدس فقیہ زمان، فقیہ العصر جناب حضرت مولانا سلمان
صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کل سے آپ کے اس پروگرام کے تعلق سے، آپ کے اس پروگرام کے ارادے سے، اپنے گھر سے، اپنی سرزمین سے آپ کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، خدا کے واسطے ان علماء کو اپنا جذبہ دکھائیے، ان علماء کو اپنے حوصلے دکھائیے، اپنی محبتیں دکھائیے۔ ہاں، رڑکی کے رہنے والوں نوجوان ساتھیوں، آپ کے بارے میں تعریفیں کرتے ہوئے ہم نے حضرت والا سے بارہا کہا ہے کہ آپ کا جب اسٹیج پر آنا ہوگا، آپ کی آمد جب اسٹیج پر ہوگی، پنڈال آپ کے سامنے رڑکی کے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ نوجوان ساتھیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے، پنڈال آپ کا خالی پڑا ہوا ہے۔ ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، خدا کے واسطے علماء سے محبت اگر کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت اگر کرتے ہیں اور اللہ کے اگر بندے ہیں، تو نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ سے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے راستوں کو چھوڑ کر کے، گھروں کو چھوڑ کر کے، محلوں کو چھوڑ کر کے، اپنی باتوں کو چھوڑ کر کے پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس قدر فائدہ ہوگا کہ جب وہ میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اجر دے رہے ہوں گے اور آپ کو انعام دے رہے ہوں گے، بدلہ آپ کے اعمال کا آپ کو دے رہے ہوں گے۔ آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے، کاش کہ میں اور زیادہ بیٹھتا، اپنے علماء سے محبت کے تعلق سے میں ان کی باتوں کو سنتا اور ان کی باتوں کو سن کر کے میں عمل کرتا، اور عمل کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی مجھے بدلہ دیتے، مجھے اجر دیتے، مجھے اس کا صلہ دیتے، تو آج میرے حق میں جنت کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا، آج میرے حق میں وہ جنت کا فیصلہ ہوا ہوتا۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، وہاں ایک ایک لمحے کو ترسا جائے گا، وہاں انسان ایک ایک لمحے کو ترسے گا، وہاں انسان ایک ایک وقت کو ترسے گا، وہاں انسان ایک ایک سیکنڈ کو ترسے گا۔ نوجوان ساتھیوں، اس میدان کے اس فیصلے کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ سے پھر درخواست گزار ہوں، آپ کے کانوں کی کنڈے کو کھٹکھٹانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، یہ ہماری غفلت ہے کہ ان محفلوں کو سجایا جائے اور ان علماء کو آپ کے سامنے مدعو کیا جائے اور اللہ اور رسول اللہ کی باتیں آپ کو سنانے کے لیے آپ کو مدعو کیا جائے، اور ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوں، اپنے چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہوں، اپنے راستوں پر کھڑے ہوئے ہوں، اپنی باتوں میں بھی اسی طرح مشغول ہوں۔ نوجوان ساتھیوں، آج اپنی باتوں کو تھوڑا مؤخر کیجئے، آج اپنی کام کو تھوڑا مؤخر کیجئے، آج اپنے وقت کو نکال کر کے یہ تھوڑا سا وقت اس پروگرام کے حوالے کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا نفع ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہی دے رہے ہوں گے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں نے ایک حدیث اپنے خطبے میں ارشاد کی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ ہاں نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ آپ کے محلے کا مدرسہ، یہ آپ کے محلے کا مکتب، جس کو آپ اور میں مدرسہ اصلاح المسلمین کے نام سے جانتے ہیں، مدرسہ جامعہ محمدیہ اصلاح المسلمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، اس میں یہی کام ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارا اور نکھارا جاتا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کو نکھارا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اعوذ باللہ کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، تو کس کی امت میں ہے، تو کس کا بندہ ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہی تو مدرسے ہیں، یہی تو مکتب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ لخت جگر ان مدرسوں کا سہارا لے کر کے اپنی رہنمائی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور اپنے جنت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، انہیں مکتب اور مدرسوں کی وجہ سے جب یہ مدرسوں میں یہ طلبہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، دن نہیں نکلتا ہمارا نوجوان جو بستروں میں موجود ہوتا ہے، ہمارا بزرگ جو بستروں میں موجود ہوتا ہے، گرم گرم بستروں پر وہ نیند نکال رہا ہوتا ہے اور غفلت کی چادر کو اپنے اوپر تان کر کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بچہ اور یہ لخت جگر یہ صبح ہی صبح اذان سے پہلے اٹھتا ہے اور اذان سے پہلے اٹھ کر کے منہ ہاتھ دھلتا ہے، جس کو ہم وضو کہتے ہیں، وضو کرتا
کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کا جو کام ہوتا ہے، یقین مانیے نوجوان ساتھیوں، یہ سننے کی بات ہے، کان کو کھولیے اور میری طرف متوجہ کیجئے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ان مدرسوں میں آ کر کے کبھی ایک وقت ایک لمحہ نکال کر کے ان مدرسوں کو دیکھیے کہ یہ معصوم لگتے جگر صبح ہی اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک لہ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جس کے بارے میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی وہ گنجائش نہیں ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ بچہ یہ لخت جگر قرآن کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سامنے تیپائی پر رکھتا ہے اور کھول کر کے بہت ہی پیاری آواز میں یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ اعوذ باللہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے نامۂ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے نامۂ اعمال میں ثواب میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، فرشتے اس کے کندھے پر موجود ہیں، وہ بھی اپنے رجسٹر میں اس کے نامۂ اعمال میں اس کے ثواب میں وہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، قلم چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے جب یہ بندہ، یہ بچہ، یہ لخت جگر، یہ معصوم اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے، بلکہ اس کے بھائی کے اور اس کی ماں کے، اس کے بھائی کے اعمال میں بھی، اس کے باپ کے اعمال میں بھی، نامۂ اعمال میں بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ خوش بختی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہیں پر بس نہیں کیا جاتا، بلکہ جب یہ قرآن کریم کو شروع کر کے الحمد سے لے کر سورہ ناس تک پہنچتا ہے اور قرآن کریم کو اپنے دل میں بساتا ہے اور قرآن کریم کو دل میں بسا کر کے یہ حافظ بن جاتا ہے، یقین جانیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میدان محشر قائم ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ گزر گئے ہوتے ہیں، یہ بچہ بھی گزر گیا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جب یہ دنیا بالکل برپا ہو جاتی ہے اور یہاں سے تمام انسانوں کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور وہاں میدان محشر کو سجایا سنوارا جاتا ہے اور میدان محشر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، تمام دنیا والوں کو اکٹھا کر کے جب اللہ تبارک و تعالی جنت کا پروانہ سنا رہے ہوتے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں ہر باپ سوچے گا، ہر ماں سوچے گی، کاش کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش اپنے لخت جگر کا مدرسے میں داخلہ کرایا ہوتا، کاش اپنے بچے کا مدرسے میں داخلہ کرایا ہوتا، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے اور یہاں جنت کا پروانہ ہمیں ملتا، جنت کی خوشخبری سے ہم بھی اپنے دامنوں کو بھرتے اور دل و دماغ اس وقت جب میدان محشر قائم ہوگا، میں پورا نقشہ نہیں کھینچ سکتا بلکہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ اس وقت میدان محشر قائم ہوگا، ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے باپ سے بھاگیں گے، باپ بچوں سے الگ تھلگ ہوگا۔ نوجوان ساتھیوں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں بچے کی ہوگی، نہ بچہ ماں کا ہوگا، نہ بھائی بہن کا ہوگا، نہ بہن بھائی کی ہوگی۔ اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس وقت آپ اگر اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے کہیں گے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا، ہاں نوجوان ساتھیوں، آپ کا اگر بچہ ہوگا انکار کر رہا ہوگا میں نہیں جانتا تو کون ہے، آپ کا باپ ہوگا انکار کر رہا ہوگا میں نہیں جانتا تو کون ہے، وہ بچہ اپنی ماں سے کہے گا کہ دنیا میں جب میں زندہ تھا اور میں بستروں میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اے میری ماں تو مجھے بستر سے اٹھاتی، میرے کپڑے چینج کرتی، میرے کپڑے بدلتی اور مجھے وہاں سے اٹھا کر کے گیلی زمین سے اٹھا کر کے، گیلے بستر سے اٹھا کر کے
مجھے اپنی باہوں میں سوکھی زمین میں سوکھے بستر میں گرم گرم بستروں میں تو مجھے آرام کراتی تھی، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تم مجھے نیکی دینے سے انکار کر رہی ہے۔ ہاں نوجوان ساتھیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ہمیں افسوس نہ ہو، کہیں ہم افسوس میں نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں نیکی کا سوال کرنا نہ پڑ جائے۔ نوجوان ساتھیوں، جب آپ کے بچے صاف انکار کر رہے ہوں گے، آپ کے بھائی صاف انکار کر رہے ہوں گے، آپ کی ماں وہ آپ کو کہہ رہی ہوگی میں نہیں جانتا تو کون ہے، اس وقت ہم خون کے آنسو روئیں گے، اس وقت اپنا افسوس کا ہاتھ وہ ماتھے پر رکھ کر کے نوجوان ساتھیوں افسوس کر رہے ہوں گے، کاش کہ ہم پڑھتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے، اپنے بچوں کا داخلہ وہ ہم مدرسے میں کراتے، لیکن اس وقت افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ بستروں میں موجود ہیں، خدا کے واسطے ان محفلوں کا سہارا لیں، ان مدرسوں کا سہارا لیں، ان مکتبوں کا سہارا لیں، ان علماء کا ساتھ دیں، ان مدرسوں کے ساتھ رہیں، اپنے شانے کو ان کے کندھوں سے ملا کر، اپنے کندھے کو ان کے کندھوں سے ملا کر کے ان مدرسوں کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت، وہ لمحہ آپ کا وہ لمحہ قیمتی ہوگا، وہ افسوس، اس وقت آپ افسوس نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن کب؟ جب آپ نے علماء کا ساتھ دیا ہوگا، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا، آپ نے اپنی زندگی میں دین کو لایا ہوگا، لیکن دین، یہ اسلام، یہ شریعت کہاں سے آئے گی؟ یہی تو بتا رہا ہوں، ان محفلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان علماء کی ملاقات لینی پڑتی ہے، ان علماء کی زیارت کا شرف حاصل کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان علماء کو آپ کے سامنے مدعو کیا جائے، متعینہ تاریخ میں اعلان در اعلان کر کے آپ کے کانوں کو کھٹکھٹایا جائے، آپ کے دل و دماغ تک، آپ کے کانوں تک اعلان کیے جائے کہ ہمارا یہ مدرسے کا اجلاس وہ قائم ہوگا، متعینہ تاریخ ہوگی اور علماء آپ کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ وہی متعینہ تاریخ ہیں، وہ علماء ہمارے سامنے، ہمارے اس مدرسہ اصلاح المسلمین کے دفتر میں وہ آرام فرما ہے، کوئی لکھنؤ کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف فرما ہے تو کوئی بارہ بنکی کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف فرما ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، کل رات سے سفر طے کر کے، مسلسل لمبے سفر کو طے کر کے آج دوپہر میں آپ کے مابین وہ آپ کے شہر میں وہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز حضرت والا بہت تھوڑا سا آرام کر کے آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، لیکن ایسے حضرت کو آپ کے سامنے کیسے مدعو کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کرسیاں خالی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی پنڈال کا خلا موجود ہے۔ ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے نوجوان ساتھیوں، اپنا تھوڑا سا وقت تو دو مجھے، آپ انشاءاللہ العزیز وہ یاد کریں گے، یہاں نہیں تو وہاں انشاءاللہ العزیز یہ باتیں، یہ وقت اور یہ ساتھ آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ اس وقت آپ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش اس لڑکے کے، اس بچے کے، چونکہ آپ کا بچہ لگتا ہوں، بھائی لگتا ہوں، اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ اس بچے کی بات مان کر کے، اس اپنے بھائی کی بات مان کر کے ان محفلوں کا سہارا لے لیا ہوتا، ہمارے نامۂ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن نوجوان ساتھیوں، وہ افسوس ہوگا، وہ وقت افسوس کا ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے بہت باتیں میں نے کی اور آپ نے بہت باتوں کو میری سنا۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کا بے حد مشکور ہوں، ان علماء کا بے حد مشکور ہوں، سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ نوجوان ساتھیوں، میں اکیلا، میرے ساتھ 2 چلیں، 3 چلیں، 4 چلیں، 5 چلیں،
जब मैंने 10 और 15 को आवाज दी तो पिंडाल में मौजूद मेरे भाई मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरे बाप मौजूद हैं। आप काबिल मुबारकबाद हैं। नौजवान साथियों, बड़ी खुशी हो रही है कि आप पिंडाल के इर्द गिर्द खड़े हुए थे, आपके छोटे भाई ने आपको आवाज दी, आप पिंडाल में तशरीफ फरमा हो गए। नौजवान साथियों, आपका मैं बार बार शुक्रिया अदा करूंगा, सदा नहीं, लाख मर्तबा नहीं, करोड़ मर्तबा आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इस छोटे भाई की बात को माना, लब्बैक कहते हुए उलमा की मोहब्बत में तशरीफ ले आए। बस थोड़ी सी अदब के साथ एक दरख्वास्त करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसके बाद बाज़ाब्ता तरीके से हजरत क़ारी साहब तशरीफ फरमा है, हजरत की तिलावत से हमारी इस महफिल का आगाज हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए, आपके लिए बहुत खुशी की बात है, कानों से सुनिए, बहुत खुशी की बात है। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आज के हमारे इस मदरसे के, इस प्रोग्राम के जो शायर हैं, जो दूल्हा हैं, जो बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, बाराबंकी की सरजमीन से हमने फूल लगा करके उन्हें आवाज दी और सिर्फ तरन्नुम की वजह से, सिर्फ उनकी आवाज को सुनने की वजह से, उनका तरन्नुम सुनने की वजह से, बाराबंकी की सरजमीन से, सिर्फ इसलिए कि आपको नज़म सुनाए, नात सुनाए, कलाम सुनाए, अपनी आवाज का जादू आपको दिखाए, सिर्फ इस चीज के लिए, इस तरन्नुम के लिए, इस आवाज के लिए एक शायर, मेहमान शायर जिसको मैं और आप उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी के नाम से जानते हैं। नौजवान साथियों, जब वो बंदा, वो शायर इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे मुशायरों की जीनत बन रहा है, बहुत सारे इजलास में अपना माइक पकड़कर अपनी बात का लोहा मनवा रहा है, अपनी आवाज का जादू सामईन के दिलों पर चला रहा है, ऐसा शायर आपके माबैन इस शहर रुड़की के अंदर आज पहली बार मौजूद है, जिसको आप और मैं उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी के नाम से जानते हैं। हजरत शायर साहब आपके मदरसे में तशरीफ फरमा है। चंद लम्हात के बाद आपके सामने स्टेज पर होंगे, माइक पकड़कर जब अपनी आवाज का जादू आप पर चलाएंगे, आप खिंचे चले जाएंगे, दिल आपके अश्क अश्क कर रहे होंगे, आंखें आपकी अश्क अश्क बहा रही होंगी, दिल आपके रश्क रश्क कर रहे होंगे। नौजवान साथियों, ऐसा शायर आपके माबैन इस उत्तराखंड की सरजमीन पे पहली बार मौजूद है, इस शहर के अंदर मौजूद है। हजरत वाला को, हजरत शायर साहब को, उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी को आपके सामने सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि आपको उनका तरन्नुम दिखाया जाए, उनकी आवाज से आपको मुस्तफीज किया जाए। बस आपसे अदब के साथ दरख्वास्त है, मैं जैसा वो अर्ज कर रहा था कि आपसे दरख्वास्त करूंगा, मेरी दरख्वास्त ये है कि पीछे जो बैठे हुए हैं, बस एक मर्तबा थोड़ी सी ज़हमत बर्दाश्त करें, मुझे